ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العلی العظیم۔ اس دنیا میں کئی مذاہب ہیں جس کے ماننے والے ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ بے شمار مذہب ہیں۔ اللہ کی یہ زمین بہت بڑی ہے اور اس سرزمین پر کئی مذاہب ہیں جس کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کے طور پر زندگی گزارنے کو گویا اپنا طریقہ اور اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اس مذہب کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں اور اس سے ان کی شناخت بنی ہوئی ہے۔ لیکن اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں یہ سارے مذاہب اپنے آپ میں مذہب کی حیثیت سے نمائندگی نہیں کرتا، بلکہ وہ روایات رہ گئی ہیں، کچھ رسوم کا، کچھ رواج کا وہ مجموعہ ہے، اور انہی رسوم و رواج پر عمل کرنے کو ان کے ماننے والے اس مذہب سے جوڑ کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اس مذہب پر عمل پیرا ہیں۔ حالانکہ مذہب کی جو شناخت ہونی چاہیے وہ بات اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ مذہب انسانیت کا رشتہ خدا سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ مذہب انسانوں کو اس کی زندگی میں صحیح رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ مذہب اس لیے آیا ہے کہ انسان کس طرح انسان بن کر زندگی گزارے۔ مذہب انسانیت کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے حقوق دوسرے کے اوپر کیا ہیں اور دوسروں کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہیں۔ تو اس طرح مذہب کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت کا رشتہ اس کے بنانے والے سے جوڑے، اس کو اس کے پیدا کرنے والے کی شناخت کراوے کہ وہ کون ہے جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو اس کی پیدائش کا مقصود بتاوے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، کیوں تمہیں بنایا گیا، اس کے سامنے زمین اور آسمان کی تخلیق کا مقصد بتاوے۔ یہ اصل مذہب ہونا چاہیے۔ لیکن مذہبوں کی جو تعلیمات ہیں، اب کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب ہی وہ رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے اور اپنے ماننے والوں کو اس کی زندگی میں کوئی خاص رہنمائی کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ موجودہ دنیا کے اندر اس کو لے کے چلنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اب یہ لوگوں کی ضد ہے کہ اس سب کے باوجود بھی کسی خاص مذہب کی طرف نسبت کو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، باعث امتیاز سمجھتا ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر تقریباً 3 بڑے مذاہب ہیں جو نمایاں طور پر جانے جاتے ہیں۔ ایک تو اسلام کا مذہب ہے،
جس کے ماننے والے ہم اور آپ موجود ہیں، اور الحمدللہ دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں، وہاں اسلام کی نمائندگی کرنے والا اور ایک اللہ اور اس کے سچے رسول کا کلمہ پڑھنے والا آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ دو اور بڑے مذاہب ہیں جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اگر ان دونوں مذاہب کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ بڑے مذاہب ہو کر بھی ان کی صورتحال بڑی ناگفتہ ہے، اور یہ انسانیت کو اس کی زندگی میں صحیح رہنمائی کرنے کی صلاحیت اب کھو چکا ہے۔ ایک بڑا مذہب ہے عیسائیت کا مذہب، جس کے ماننے والوں کی دنیا میں ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ مذہب منسوب ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برحق نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ حضور علیہ السلام سے کی بعثت سے تقریباً 5 پونے 600 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھایا، تو ان کا مذہب جس وقت وہ تشریف لائے وہ برحق مذہب تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے اسی مذہب کی دنیا کے اندر نمائندگی تھی، لیکن اب اس مذہب کے ماننے والے جو دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں عیسائیوں کے نام سے، نصارہ کے نام سے، ان کا اپنے مذہب سے کوئی خاص رشتہ اور کوئی خاص لگاؤ نہیں رہ گیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، یقیناً وہ ایک بزرگ اور برحق نبی تھے، اس لیے ان کی تعلیمات وہی تھیں جو تعلیمات اسلام کی تعلیمات۔ قرآن کریم نے بتایا کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا پیغام ایک ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی وہی تھی، وحدانیت کی تعلیم، ایک اللہ کو ماننے کی تعلیم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کی تعلیم، آخرت کا عقیدہ وہاں موجود تھا، اپنی ذات کی نفی تھی کہ مجھے خدا نہیں بناؤ۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس مسئلے کو بیان کیا ہے، لیکن ان کے مذہب کے جو ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر کیا عمل کریں گے؟ صورتحال یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، یہی بات ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور جب نبیوں کی تعلیمات ہی ہمارے اور آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گی تو سیدھی بات ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ جب اس کی صحیح تعلیم ہی موجود نہیں ہے تو صحیح تعلیم موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات نہیں ہے، اور جو کچھ تعلیم کے نام پر ہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہے، اپنا گڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتاب اتاری تھی توریت کے نام سے اور انجیل کے نام سے اور زبور کے نام سے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اس کا کوئی نسخہ آج دنیا کے اندر دستیاب نہیں ہے۔ اس کے انگریزی اور دوسری زبانوں کے تراجم ہیں، اور وہ بھی تراجم قابل اعتماد نہیں ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں وہ احکام اس کے اندر اگر 10% ہے تو 90% تقریباً انسانوں کا اور عیسائیوں کا اپنا ملایا ہوا خرافات ہے، جس کو انہوں نے آسمانی کتاب کے اندر گھسیڑ کر اللہ کی کتاب میں تبدیلی اور تحریف کا عمل انجام دیا تھا۔ تو صورتحال ان حضرات کا خود یہی ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے مذہب کے ماننے والے اور اتنی بڑی تعداد میں ماننے والے، جب ان کے پاس اپنے مذہب کی جو آئیڈیالوجی کتاب ہے، جو آئیڈیل کتاب ہے، وہ کتاب ہی موجود نہیں ہے، تو وہ اپنے مذہب پر کس طریقے سے عمل کریں گے؟ چنانچہ صورتحال ان حضرات کے عمل کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا شروع کیا، اور وہ ان کو خدا ماننے لگے۔ بعض لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ 3 خدا ہیں، جس میں ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ تو اس زمانے کی صورتحال تھی، اور آج کے زمانے کی صورتحال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو عیسائی ہیں ان میں شاید 1000-2000 عیسائیوں میں ایک آدھ عیسائی بندہ آپ کو ملے گا
جو اپنے مذہب کے لیے کچھ رسم و رواج کو کرتا ہوگا، ان کے ہاں بھی نمازیں ہوں گی، نماز پڑھتا ہوگا، ان کے ہاں بھی عبادت خانے بنے ہوئے ہیں چرچ کے نام سے، تو شاید ہزاروں میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہوگا جو پابندی سے چرچ میں جا کر اپنے تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوگا۔ بلکہ اب تو ان کے یہاں صورتحال اتنی خراب ہے کہ عیسائی حضرات اللہ تعالیٰ کی خدا کی خدائی کا ہی وہ منکر ہے، وہ مانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے یا ایک ہمارا کوئی خدا ہے، یہی نہیں مانتے ہیں۔ تو جس مذہب کی صورتحال یہ ہو کہ ان کا بنیادی عقیدہ گڑبڑ ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس مذہب سے آپ اور کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے اور کیا رہنمائی کرے گا، حلال و حرام کو وہ کیا بتائے گا۔ ان کے یہاں صورتحال یہ ہے کہ سال میں ایک تہوار آتا ہے جو ابھی ماضی قریب کے اندر گزرا ہے، ہفتہ عشرہ پہلے، کرسمس کے نام سے۔ اس کرسمس میں یہ لوگ پورے طور سے جمع ہوتے ہیں، لیکن عبادت کے نام پر ان کے یہاں کہیں کچھ موجود نہیں ہے تو وہ عبادت کا دن، یوم عید ہے ان کا، لیکن یوم عید میں عبادت کے نام پر کہیں بھی کچھ نہیں ہے، بس کھیل تفریح ہے اور خرافات ہیں اور رنگ رلیاں ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں، بس یہی سب مل کر اکٹھا ہو کر یہ سب کام کرتے ہیں اور پھر یہ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے عید اور تہوار کو منا لیا۔ حالانکہ جب یہ ایک مذہب کے ماننے والے تھے اور مذہب کے ماننے کی بنیاد پر ان کا یہ یوم عید تھا، تو اس یوم عید کے دن آسمانی مذہب ہے ان کا، تو آسمانی مذہب ہونے کے ناطے یوم عید کے دن ان کے یہاں بھی کچھ ایسے اعمال اور افعال ہونے چاہیے تھے جو افعال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب کچھ ان کی زندگیوں میں موجود نہیں ہے۔ تو ایک بڑا مذہب ہے یہ، اور اس کے ماننے والوں کی تعداد دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے یہاں مذہب کے نام پر چند خرافات ہیں، چند رسم و رواج ہیں اور ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرا بڑا مذہب کے نام پر جو جانا جاتا ہے جو طبقہ، وہ ہمارے ہندوستان کا وہ طبقہ ہے جو اکثریتی طبقہ ہے، برادران وطن کا۔ ان حضرات کے یہاں بھی جو مذہب ہے ان کی بھی صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ان کے یہاں مذہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں، جو ویدوں کے نام سے اور رامائن کے نام سے اور اپنشدوں کے نام سے اور نہ جانے کن کن ناموں سے، رگ وید، اتھر وید، یجروید، سام وید، یہ 4 بڑی وید کی جو کتابیں ہیں، اس کے علاوہ ان کے یہاں جو اور دوسری بڑی مذہب کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کتابوں پر اجارہ داری قائم ہے۔ ہر آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا، ہر آدمی اس کو نہیں چھو سکتا۔ ایک آدمی پوری زندگی ہندو مذہب میں زندگی گزار لیتا ہے، لیکن وہ اپنی کتاب کی صورت تک دیکھنے سے ترس جاتا ہے اور کبھی نہیں دیکھ پاتا کہ اس کی فلاں کتاب مذہبی کون سی ہے۔ پوری زندگی اپنے مذہب کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھنا تو درکنار، ان کتابوں کو دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں مل پاتی یا اس کا کوئی موقع نہیں مل پاتا۔ اور پھر ان کے علاوہ اتنے خرافات ان کے یہاں موجود ہیں کہ آدمی ہر طرح کا تصور کر لے، اس کے باوجود بھی وہ مذہب کا ماننے والا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو خدا کی خدائی کا سرے سے انکار کرتا ہے، وہ بھی ہندو کہلاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے اور بت پوجا کی وہ مخالفت کرتا ہے، جو آریہ سماج کہلاتے ہیں، وہ بھی ان کے یہاں ہندو قوم کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، وہ بھی ہندو مذہب میں داخل ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو سینکڑوں خداؤں کو مانتا ہے، وہ بھی ہندو مذہب میں داخل ہے۔ یعنی کوئی نظریات کا کوئی ایسا واضح تصور نہیں ہے جس طرح اسلام کے مذہب میں ہے کہ اسلام نے کچھ عقائد اور نظریات کو واضح طور پر انسانیت کے سامنے یہ بتایا کہ اگر تم اس کو مان رہے ہو تو اسلام کے حدود کے اندر تم ہو، اسلام کے ماننے والے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں مانتے تو پھر اسلام کے حد سے تم باہر نکل گئے۔ اسلام نے ایک واضح نظریہ انسانوں کے سامنے پیش کیا، خدا کی ذات میں اور اس کی صفات میں اس کو تم ایک جانو، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاؤ، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ،
اسی طرح تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کا ماننا اہل اسلام کے یہاں ضروری ہے، اور ان مسائل میں کسی ایک میں بھی اگر کوئی بندہ گڑبڑ کرتا ہے تو آپ کسی بھی عالم سے اور کسی بھی جاننے والے سے جا کر پوچھئے کہ ایک بندہ اسلام کا ماننے والا ہے اور اسلام کے ماننے والے ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اس معاملے میں یہ گڑبڑی کی، تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی اسلام کی حد سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو ہمارے یہاں ایک واضح تصور موجود ہے، اور اس واضح تصور میں اس آئینے میں جو فٹ ہوگا وہی مسلمان ہوگا۔ اس تصور سے جو نکلے گا، جو دائیں بائیں کرے گا، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ برادران وطن کے مذاہب کا جائزہ لیں، میں نے اشارہ کیا کہ ان کے یہاں نظریات کا اتنا بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک آدمی سینکڑوں خداؤں کی پوجا کر رہا ہے اور ایک آدمی سرے سے خدا کو نہیں مان رہا ہے۔ ایک آدمی بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور ایک آدمی سرے سے بت پرستی کا قائل ہی نہیں ہے، وہ اس کے خلاف کی تبلیغ کرتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ہے اور سارے فرقے اس کے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی وسعت ہے کہ سب اس مذہب کے ماننے والے ہی شمار کیے جاتے ہیں، سب اس مذہب کے اپنانے والے، اور ہندو قوم میں ہی سب کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تو جو بنیادی نظریات ہیں اس کی صورتحال ہے۔ بنیادی نظریات کے علاوہ ان کے یہاں اعمال کا اور ان کے یہاں عبادات کا کوئی خاص تصور نہیں ہے۔ کوئی گیا مندر میں 2-4 مرتبہ کچھ پوجا کے نام پر کوئی کام کر لیا تو وہ بھی ہندو ہے، اور اگر کوئی نہیں گیا اور زندگی میں کبھی نہیں گیا وہ بھی ہندو ہے۔ کسی کی عبادت کا طریقہ الگ ہے اور کسی کی عبادت کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی کسی خدا کی عبادت کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، کوئی دوسرے خدا کی پوجا کر رہا ہے۔ تو ان کے یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے قوم اتنا نظریات، اور جتنے علاقے اتنی عبادتوں کے طریقے، ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے۔ کوئی کسی طریقے کو مانتا ہے اور کوئی کسی طریقے کو مانتا ہے، مشرق کا طریقہ الگ اور مغرب کا طریقہ الگ ہے، اس کے باوجود بھی سب اس مذہب کے ماننے والے مانے جاتے ہیں۔ اور حلال و حرام کے اندر، جائز و ناجائز کے اندر، مستحبات کے اندر ان کی کوئی تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی۔ ان کے مذہب میں شاید یہ نہیں ملے گا کہ یہ کام کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے اور یہ کاموں کی فہرست ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے، ان کا خدا ناراض ہو جائے ان کاموں کے کرنے سے راضی ہوتا ہے، کوئی فہرست آپ کو نہیں ملے گی۔ کس کام کو کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کوئی رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کے جب 2 بڑے مذاہب کا حال ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو اس سے آپ سمجھیے کہ جو چھوٹے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان حضرات کی صورتحال کیا ہوگی، ان حضرات کے ہاں کیا آئیڈیالوجی ہوگی، کیا نظریہ ہوگا۔ ان کے ہاں تو اور بھی کچھ نہیں ہے۔ مذہب کے نام پر چند رسوم ہیں اور چند روایتیں ہیں، چند پرانے طریقے ہیں، آدمی اس کو اپنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہم اس مذہب کے ماننے والے۔ صرف پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ایسا ہے جو واقعتاً مذہب کہلانے کے لائق ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو مذہب کہلانے کے لائق، جو جیتا جاگتا مذہب ہے، اور جس مذہب نے انسانیت کو تمام چیزوں کے اندر رہنمائی کا فریضہ ادا کیا۔ اس نے ہمارے عقائد بھی بتائے کہ تمہارے عقائد یہ ہونے چاہیے، ہمارے عبادات کا طریقہ بھی بتایا، ہمارے عبادات کے اقسام بھی بتائے، ہمارے معاملات کے احکام بھی بتائے، ہمارے معاشرت کے احکام بھی بتائے، اور ہمارے رہنے سہنے کے طریقے بھی بتائے۔ ساری چیزوں میں اسلام نے مکمل طریقے سے ہماری ایسی رہنمائی فرمائی، ایسی رہنمائی کی کہ اگر ان طریقوں سے ہٹ کر کوئی آدمی عبادت کرے، ان طریقوں سے ہٹ کر کوئی شخص زندگی گزارے، ان طریقوں سے ہٹ کر کوئی آدمی نظریہ رکھے، تو ایک عام مسلمان بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ بندہ اسلام کا صحیح معنی میں فالوور نہیں ہے، صحیح طریقے سے اسلام کو ماننے والا نہیں ہے۔ آپ کے معاشرے میں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور ایک آدھ نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی مسلمان انگلی اٹھا کے کہے گا یہ بندہ اسلام پر مکمل طریقے سے عمل پیرا نہیں ہے۔ اتنی واضح تعلیمات اسلام کی ہیں، اسلام کی تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ کوئی مسلمان چاہے بچہ ہو ہمارے یہاں کا، کوئی جھوٹ بولے گا تو دوسرا بچہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ خبردار جھوٹ نہیں بولو اللہ ناراض ہو جائے گا۔
تو اتنا واضح تصور ہمارے یہاں کے ایک بچہ بھی اگر غلط کام کرے، کوئی معمولی بچہ اگر جھوٹ بولے، کوئی معمولی بچہ اگر گالن گلوچ کرے، وہ لڑائی جھگڑا کرے، تو وہاں پر کوئی دوسرا بچہ ایسا ہو جس کی ماں باپ نے صحیح تربیت کی ہے اور اسلام کے احکام کو اسے بتا رکھا ہے، تو دوسرا بچہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بتائے گا کہ بھیا یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کام کرنا اسلام میں صحیح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو اسلام کا تصور اتنا واضح ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے بڑے معاملات تک، اور معمولی معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک، ہر ایک میں اسلام نے ہم کو ایک واضح اصول اور واضح احکام اور واضح ہدایتیں عطا فرمائی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، زمانہ چاہے جتنا خراب ہو جائے، مسلمان چاہے جتنا بگڑ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا رشتہ اپنے مذہب سے، اسلام سے بہت حد تک باقی ہے۔ دنیا والوں کا اگر ہم موازنہ کریں تو دنیا والوں کے مقابلے میں دنیا والوں کا رشتہ اگر اپنے مذہب سے 1% ہے تو ہمارا رشتہ کم سے کم 95% تو باقی ہے۔ ہر مسلمان قرآن کریم کو جانتا ہے، چاہے وہ پڑھا ہو یا پڑھا لکھا نہیں ہو، چاہے اسے قرآن کریم پڑھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو۔ دنیا کے اور مذاہب میں اس کی جو بنیادی کتابیں ہیں، میں نے بتایا کہ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترس جاتی ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کتاب۔ لیکن ایک مسلمان ہے، کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، چاہے کتنا پابندیاں لگی ہوئی ہوں، تو ہر مسلمان قرآن کریم کو جانتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر اس نے دیکھا نہیں، وہاں اس کے پریس پر، اس کی چھپائی کے اوپر اگر وہاں پابندی لگی ہوئی ہے، تو بھی قرآن کریم کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سنانا، اس کا یاد کرنا، اس کے یہاں اس کا رواج ہے۔ مسلمان کا ایک ایک بچہ قرآن کریم کی بات چھوٹی چھوٹی صورتیں جانتا ہے۔ مسلمان کا ہر فرد قرآن کریم کی بعض صورتوں کو یاد رکھے ہوا ہے۔ کم سے کم ہم کو تو نہیں لگتا کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو غلط صحیح سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، جس کو غلط صحیح قل هو اللہ احد یاد نہ ہو۔ پوری دنیا کے اندر آپ چاہے جہاں چلے جائیں، جس خطے میں چلے جائیں، ان کی زبانیں الگ ہوں گی، ان کا تمدن الگ ہوگا، لیکن اگر وہ مسلمان ہوگا تو قرآن کریم سے اس کا رشتہ کہیں نہ کہیں قائم ہوگا اور وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو جانتا ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا اس زندہ جاوید مذہب کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کہ اس کی تعلیمات کو بتانے والے، اس کے احکامات کو بتانے والوں کا ایسا بیشتر انتظام ہے کہ ویسا انتظام آپ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کے جس علاقے میں چلے جائیے، قرآن کریم کے پڑھنے والے، قرآن کریم کے پڑھانے والے، قرآن کریم کے احکامات کو بتانے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ ہمارے یہاں مدارس کا نظام ہے، مکاتب کا نظام ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا انتظام ہے، جہاں کچھ بڑے بچوں کے لیے قرآن کریم کے احکام اور معانی کے سیکھنے سکھانے کا انتظام ہے۔ مسجدوں میں چلے جائیے، جہاں کے ممبر و محراب سے مختلف عنوانات سے قرآن کریم کے احکامات کو مسلمانوں تک پہنچانے کا نظام ہے۔ اور اسی کا اثر ہے کہ مسلمان الحمدللہ گرے گئے گزرے ہونے کے باوجود بھی قرآنی تعلیمات کو جانتا ہے، وہ سچ اور جھوٹ کو پہچانتا ہے، وہ غلط اور صحیح کو جانتا ہے۔ ایک آدمی غلط کرے گا مگر اس کا دل کہے گا یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات ان کے نزدیک اتنی واضح ہیں کہ کوئی آدمی غلط کو صحیح سمجھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کام غلط ہے اور آدمی سمجھے کہ نہیں اسلام کی نگاہ میں یہ صحیح ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ یہ سمجھ بھی لے کہ اسلام کی نگاہ میں یہ کام صحیح بھی ہے، تو اس کے بتانے والے، اس کی رہنمائی کرنے والے آپ کو ہر جگہ ہر علاقوں میں مل جائیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ دنیا کے 6 بر اعظموں میں میرا جانا ہوا، اور جہاں بھی گیا الحمدللہ اسلام کی ترجمانی کرنے والے وہاں موجود ہیں۔ ہر جگہ آپ کو کوردہ علاقوں میں، جنگلوں میں، جہاں آبادیوں کا نام و نشان تقریباً نہیں ہے، اگر 2-4 لوگ وہاں موجود ہیں تو اسلام کی ترجمانی وہاں بھی ہو رہی ہے۔ وہاں بھی کوئی نہ کوئی شکل ایسی موجود ہے جس کی بنیاد پر اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کو دنیا والوں کے سامنے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال آپ کو ہر جگہ ملیں گی، اور دنیا والوں کو اس کا احساس بخوبی ہے۔
دنیا والوں کو اس کا بخوبی احساس ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کا رشتہ اپنے مذہب سے انتہائی جذباتی حد تک لگاؤ رکھتا ہے، انتہائی جذباتانہ لگاؤ ان کے ساتھ اور ان کا اپنے مذہب کے ساتھ ہے۔ اور دنیا کی ساری قومیں اپنے مذہب کو پس پش جہاں ڈال رہی ہیں، وہیں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا رشتہ اپنے مذہب سے اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے کی صورتحال آپ فلسطین کا دیکھ لیں، 20,000 مسلمان ہمارے ایمان والے بھائی شہید کر دیے گئے، لیکن جو بندہ شہید ہوتا ہے اس کی شہادت پر مبارکبادیں دی جاتی ہے۔ اور یہ جذبہ دیکھ کر دنیا میں اسلام اور تیزی سے پھیل رہا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، آخر اسلام سے ایسا بے پناہ تعلق اور ایسا جذباتیت کا تعلق ان کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟ یہاں بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، ماں کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور پھر بھی آدمی اللہ رب العزت سے شکایت نہیں کرتا، کہتا خدایا آپ راضی ہے تو ہم راضی ہیں۔ فزت ورب الکعبہ کا وہ نعرہ جو صحابہ کرام لگایا کرتے تھے شہادت کے موقع سے، آج 1450 سال کے بعد گئے گزرے زمانے کے آج کے مسلمان الحمدللہ ایمانی قوت سے ایسے وہ شرمسار ہے کہ آج وہ لگا رہے۔ اور اس جذبے کو دیکھ کر دنیا انہیں سلام کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ آخر اسلام میں کیا کشش ہے کہ اسلام کے ماننے والے اپنے اسلام پر من مٹنے کو تیار ہیں مگر کسی طرح اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ یہ صورتحال الحمدللہ آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، اور اسی لیے دنیا والوں نے ہمیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی مختلف پلاننگیں کی ہیں۔ ان پلاننگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت میں نے کی، اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں آگاہ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ میرے بندو یاد رکھنا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں تمہارے مالوں میں بھی آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں میں بھی آزمایا جائے گا۔ اور وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ایسے لوگ جن کو اللہ نے پہلے آسمانی کتابیں عطا فرمائی تھی ان کی طرف سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو اہل شرک ہیں، مشرکین ہیں، ایک اللہ کے علاوہ سینکڑوں خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی تمہیں بہت کچھ سننے کو ملے گا، اتنا سننے کو ملے گا کہ ایسا لگے گا کہ تمہارا سینہ چاک ہو جائے، کلیجہ پھٹ جائے۔ لیکن ایسے وقت میں صبر کا، استقامت کا اور تقوی کا دامن انتہائی مضبوطی سے تھامے رہو گے، یہ تمہارا علاج ہے دنیا والوں کو جواب دینے کے لیے۔ دنیا آج ایک طرف سے نہیں، دو طرف سے نہیں، چار جانب سے اسلام اور مسلمانوں کا رشتہ آپس میں توڑنے کی مختلف کوششیں کر رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسلام کی تعلیمات ایسی، اسلام کی تعلیمات ویسی، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اسلام میں عورتوں کو قید کیا جاتا ہے، اسلام میں یتیم پوتوں کا خیال نہیں رکھا گیا، اسلام میں غلامی کا مسئلہ، نہ جانے کون کون سے مسائل اٹھا کر اور اس کے مالہ معالے کو چھوڑ کر، آگے پیچھے کو چھوڑ کر، اور اس کو دنیا والوں کے سامنے سمجھایا بتایا، اور دنیا والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی اسلام اتنا خراب مذہب ہے۔ تو ایک تو اسلامی تعلیمات پر حملہ کرنا شروع کیا، جب دیکھا کہ مسلمان اس سے سیدھے ہونے والے نہیں ہیں پھر اور حملہ کیا۔ اب کی صورتحال یہ ہے، اللہ معاف فرماوے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی اللہ رب العزت کے خلاف، کبھی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف، کبھی آپ کے پاکیزہ گھرانوں کے خلاف، کبھی اسلام کے تقدسوں اور اس کے پاک شعائر کے خلاف ایسی ہرزہ سرائیاں کی جاتی ہیں اور ایسے بکواسات کیے جاتے ہیں، اور دنیا والوں کے سامنے انہیں آزادی رائے کا نام دے کر پیش کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ دو مقصد ہے، ایک تو ہمارے جذبات کو برانگیختہ کرنا، اور ایک مقصد ہے کہ بار بار جب کسی چیز کو بیان کیا جائے تو اس کی عظمت اور اہمیت دلوں سے گھٹتی چلی جائے گی۔ ایک آدمی بار بار شراب پیے گا، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے سامنے جب اسلام کے شعائر کا بار بار اس کی اہانت کی جائے، اس کی توہین کی جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں سے دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ جیسے عیسائیوں کے یہاں صورتحال یہ، عیسائیوں کے یہاں میں نے بتایا کہ زمانہ تھا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا کرتے تھے، اللہ انہوں نے مانا کہ یہی خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا، قرآن کریم نے اس کا اعلان کیا،
مگر آج کی صورتحال یہ ہے کہ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہیں اتنا بھی پیار نہیں ہے کہ اگر کوئی بدباطن عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرے تو اس کی زبان کو وہ بند کر سکیں یا کم سے کم اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکیں. اتنا بھی ان سے نہیں ہوتا ہے. آج آپ یورپ وغیرہ کے علاقوں میں جو کتابیں، جو ناولیں، وہاں کے جو افسانے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے یہودیوں کی نے جہاں مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہیں عیسائیوں کو بھی ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے خلاف اور ان کی پاک دامن والدہ ماجدہ حضرت مریم کے خلاف ایسے بکواسات کیے ہیں ناولوں میں، افسانوں میں، اور باضابطہ ان کتابوں کو چھاپا ہی نہیں جاتا ہے بلکہ وہ مقبول ترین کتابوں میں ہوتی ہیں اور کسی عیسائیت کی رگ حمیت نہیں پھڑکتی ہے. کسی عیسائی کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کے خلاف اور ہمارے مذہب کے نبی کے خلاف ایسا کیا جا رہا ہے، آپ اس کو بند کرو. نہیں، لیکن ایک مسلمان کا جگر ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کہیں آنچ آتی ہے تو مسلمان بولتا ہے، مسلمان جاگتا ہے، مسلمان بے چین ہوتا ہے. لیکن اس کثرت اور تواتر کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو عظمت ہونی چاہیے، جو بے چینی ہونی چاہیے، وہ بے چینی دھیرے دھیرے ختم ہو جا رہی. دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ بار بار ان واقعات کو اس طرح بیان کرو کہ اس کی حرمت ختم ہو جائے. اب تو یہ روز مرہ کے واقعات ہیں. ابھی جب فلسطین پر حملہ ہوا تو مسلمانوں میں ہر طرف بے چینی تھی، لیکن یہ حملہ رکا نہیں ہے. مستقل 3 مہینوں سے یہ حملے مسلسل جاری ہیں اور بے گناہوں کو شہید کیا جا رہا ہے. وہ تو ان کا جگر ہے کہ وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، لیکن ہمارے اندر جو بے چینی پہلے تھی وہ آج ہے. ہم نہیں دعا کر رہے کیونکہ روز مرہ کا یہ ہمارا معمول بنتا چلا جا رہا ہے. اور ایسے ہی مختلف طریقوں سے ہمیں ہر طرح ہمارے اندر جو جذبات ہیں ان جذبات کو سرد کرنے کے لیے دنیا والوں نے یہ پلاننگ کر رکھی ہے کہ کسی طرح ان کے جذبات سرد ہو جائیں. اپنے ان جذبات کو بہت حفاظت سے سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ متاع گرام آیا ہیں، یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے جو اللہ رب العزت کے یا ہمیں اور آپ کے کام آنے والے ہیں. سینوں میں جو ہمارے ایمانی جذبات ہیں اور جن کی وجہ سے شعائر اسلام کی حرمت، اس کا تقدس ہمارے سینوں میں موجود ہے، یہ تقدس اس کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آنے دیں ہم. اور اس کے لیے ہمیں جو بن پڑتا ہے، شریعت نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے، ان رہنمائیوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت. ایک اور حملہ کیا جاتا ہے دنیا والوں کی طرف سے تاکہ مسلمانوں کا اسلام سے رشتہ کاٹا جائے. مدارس کے خلاف بکواس کریں گے، ان کے علماء کے خلاف بکواس کریں گے اور بدنام کریں گے کہ علماء ایسے، مدارس ایسے، وہاں کا نظام ایسا، وہاں کی چیزیں ایسی. تو اس طرح مسلمان اور علماء کا جو آپس کا گہرا تعلق ہے، یہ تعلق دھیرے دھیرے کمزور ہوگا بلکہ ختم ہوتا چلا جائے گا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب رشیا کے اندر جو انقلاب آیا تھا، اس انقلاب کے زمانے میں سب سے پہلا کام جو کیا گیا تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہی کیا گیا کہ میڈیا کے ذریعے علماء کو اور مشائخ کو اتنا بدنام کیا گیا کہ خود مسلمانوں کو اپنے علماء سے نفرت ہونے لگی. اس کی وجہ سے مسلمانوں کا رشتہ علماء سے، وہاں کے مدارس سے، وہاں کے مساجد سے اور وہاں کے اہل اللہ سے کٹ گیا. کٹنے کے بعد خود یہ مسلمان بھی، جہاں حکومتوں نے علماء پر حملے شروع کیے، وہاں یہ خود یہ مسلمان بھی اپنے علماء کے خلاف بکواس کرنا شروع کیا، ان کو دبانا شروع کیا، ان کو ذلیل کرنا شروع کیا. اور جب دشمن اس مرحلے میں کامیاب ہو گئے تو اگلا حملہ مسلمانوں کی عوام پر کیا اور سب کا تہس نہس کر کے رکھ دیا. ایک زمانہ آیا کہ ایک فرد بشر شاید اسلام کو ماننے والا وہاں نہیں تھا. یہ صورتحال آج بھی ہے اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 روایتوں میں نہیں، 10 روایتیں ایسی ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ اپنے علماء کے ساتھ اپنا رشتہ انتہائی مضبوط بنا کر رکھنا، ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا. یہ روایت کا مفہوم الفاظ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، مختلف الفاظ ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے انسانیت کو یہ تلقین کی ہے کہ اپنے علماء کی ہمیشہ قدردانی کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ علماء کی بے توقیری کرنے والا منافق ہے. روایتیں اس سے بھی زیادہ سخت ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. تو حضور علیہ السلام کو اندیشہ تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ شاید زمانہ آئے گا کہ علماء پر لوگ حملے کریں گے، تو امتیوں کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ان کو یہ پیغام دینا ضروری تھا
کہ آپ اپنے علماء کی قدر کریں. آپ کے علماء چاہے جیسے ہوں. علماء کو اللہ نے علماء میں سے اسی لیے بنایا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو الگ کریں گے عوام سے اور کہیں گے اگر اپنی رحمت سے مجھے تمہیں نوازنا نہیں ہوتا تو میں نبی کا وارث تمہیں نہیں بناتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو علماء اسی لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازنا چاہتا ہے. وہ جیسے بھی ہیں ان کی کمی کوتاہیوں کے باوجود بھی انہیں ہمیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھانے کی ضرورت ہے. یہ حملہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں پر 4 جانب سے حملے ہو. اس کے علاوہ ایک حملہ اور کیا جاتا ہے مسلمانوں کی جانوں پر حملہ. آج آپ سنتے ہوں گے ہمیشہ یہ آ رہا ہے موب لنچنگ کی جا رہی ہے مختلف ناموں پر, مختلف حالات کی بنیاد پر, مختلف بہانوں کی وجہ سے مسلمانوں کے جان پر حملہ کیا جا رہا ہے. کبھی مال پر حملہ کیا جا رہا ہے, کہیں نظر آتش کر دیا گیا, کہیں کچھ کر دیا گیا. تو یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ایک زندہ قوم ہے اور اسلام جو ایک زندہ مذہب ہے اس زندگی کو ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے سارے مذاہب ختم ہو گئے. اللہ نے فرمایا اسلام زندہ ہے اور زندہ ہے اسی لیے یہ دنیا کو اپنی طرف کھینچنے کی اپیل کرتا ہے. شیر اگر مٹی کا ہو تو اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی اور اگر شیر زندہ ہو تو اس کے پاس جانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان بھی تھراتے ہیں. اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اس کی زندگی یہ ہے کہ یہ دنیا والوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور مائل کر رہی ہے جس سے اسلام کے دشمنوں کو بے چینی ہے. ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی اور سختی کے ساتھ ضرورت ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اس کی رہنمائی موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, دین پر انتہائی مضبوطی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ تم زندگی گزارو. حالات ایسے ایسے کتنے آئے اور چلے گئے اور یہ جو آج کے حالات آئے ہوئے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے, ہوا ہو جائیں گے. اللہ نے طے کیا ہے کہ اسلام باقی رہے گا اور اسلام باقی رہے گا تو مسلمان بھی باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.